بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2283 ہے اور آج سورۃ النازعات کی 7 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 8 تا 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلوب یومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قلوب یومئذ، دل اس دن، کئے دل اس دن، واجفہ دھڑکتے ہوں گے، ابصارها ان کی آنکھیں، خاشعہ جھکی ہوں گی، یقولون وہ کہتے ہیں، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ کہ کیا ہم ضرور لوٹائے جائیں گے فی الحافرہ پہلی حالت میں، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ، قالو وہ کہتے ہیں، تلکا یہ، اذن اس وقت کرۃ واپسی ہوگی، خاسرہ خساری والی، فإنما ہی زجرۃ واحدہ چنانچہ صرف وہ ایک ڈانٹ ہوگی، فإذا پس ایک ہم وہ بالساہرہ کھلے میدان میں ہوں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے، کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ ان 7 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے۔ دوسری بات، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ تیسری بات، کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلے والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے۔ چوتھی بات، اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ پانچویں بات، کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ چھٹی بات، حقیقت یہ ہے کہ وہ بس ایک بڑے زور کی آواز ہوگی۔ ساتویں بات، اس کے بعد وہ لوگ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قیامت کے دن کے احوال بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس دن بہت سے دل، یعنی کافروں اور مشرکوں کے دل، اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر لرز اٹھیں گے کہ ہم نے اس دن کے بارے میں کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ دن اتنا ہولناک اور لرزہ دینے والا ہوگا۔ اب چونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو انہیں اس ہولناکی اور عذاب سے بچا سکے، لہذا وہ لوگ مارے مایوسی کے اور شرمندگی کے اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے میدان محشر میں کھڑے رہیں گے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 43 میں بھی رب ذوالجلال نے یوں فرمایا، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ان کی اس حالت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم سب کو ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر اپنے اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے، یعنی کیا ہمیں پھر سے اس وقت زندہ کیا جائے گا جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ ان کا یہ کہنا تعجب سے بھرا ہوا اور انکار پر مبنی تھا کہ وہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو بس خیالی باتیں اور ناممکن شمار کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 98 میں بھی ان کا یہ قول نقل کیا گیا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا کہ کیا
ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ آگے انہی کفار کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہم اس نبی کی اور قرآن کریم کی شہادت کے مطابق دوبارہ زندہ کیے گئے تو ہم یقیناً خسارے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی ہم تو اس قیامت کا انکار کر رہے ہیں اور ہم اسی دنیا کو سب کچھ جان کر اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور آخرت کو ہم نے فراموش کر دیا، اس لیے اس وقت ہمارا حشر بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے واقع ہونے کو، جس کا یہ کفار و مشرکین انکار کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اس قیامت کو بڑی دور کی بات سمجھ رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ وہ قیامت تو بس ایک زوردار لرزہ ہوگا جو اچانک تم پر آ جائے گا اور تم سنبھل بھی نہ پاؤ گے۔ پھر جب یہ لرزہ ختم ہو جائے گا تو تم سب لوگ ایک بڑے میدان میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے جمع ہو جاؤ گے، اور یہی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔